السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے پہلا ضمنی موضوع ہے اختیار و اقتدار۔ پوری کائنات میں ہر وقت، ہر جمع، ہر جگہ، ہر لمحہ صرف مکمل اختیار و اقتدار اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار و اقتدار قطعاً نہیں ہے۔ جو یہ دنیا میں کسی اختیار ہے نا، تو کچھ عرصے کے لیے ہے، کچھ علاقے کے لیے ہے، اور کچھ ہے پھر اختیار اگر نیچے والے بندے اس کی نہ سنیں تو کہاں اس کا اختیار۔ یہ جتنی بغاوتیں ہوتی ہیں، جتنے قتل و غارت ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، نیچے والا بات نہیں سنتا، وہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اختیار و اقتدار جو سمجھتا ہے میرا اختیار ہے، وہ نیچے والے بات سنیں گے تو اختیار ہوگا، نہیں تو کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ آیت نمبر 2 بڑی اہم آیت ہے، اس کو بڑی ہی زبردست آیت ہے، اور سورہ توبہ بڑے جلال سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ صاف جواب ہے جو مشرکوں کو، اور انہوں نے کہا کہ 4 مہینے کی اللہ نے مہلت دی اس میں، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تکا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ یہ جو پہلے 2 پوائنٹ ہیں، کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور کافروں کو اللہ رسوا کرنے والا ہے۔ یہ دنیا میں بھی رسوا ہے، اور آخرت کی رسوائی تو سب سے شدید ہے، وہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسوائی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے قیدی کو گرفتار کیا، پولیس نے گرفتار کر لیا، لے کے گاڑی میں بٹھا کے۔ دوسرا ہے اسے ہتھ کڑی لگا کے محلے پورے میں سے گزار کے لے کے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے اسے ہتھ کڑی بھی لگائی اور چھتر بھی مار مار کے لے جا رہے ہیں، گالیاں میں نکال رہے ہیں، تو پوری جگہ پہ رسوائی۔ تو یہ کافروں کو اللہ اس طرح سے رسوا کرنے والا ہے۔ یہ 2 نمبر آیت میں ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے جی 15 نمبر آیت میں سے، جس کی چاہے توبہ قبول کرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کی چاہے توبہ قبول کرے۔ اچھا، لیکن اللہ گناہ کس کے معاف کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ جس کی تو توبہ کرنی، جتنی غلطیاں ہیں، جو توبہ نہیں کرے گا اس کی کوئی معافی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے شریعت کے اندر کہ جو غلطی کوتاہی ہوگی اس پہ توبہ کرے، معافی مانگے اور واپس پلٹ آئے، آگے نہ بڑھے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو توبہ کرے۔ اور یہی 27 نمبر آیت میں بات آ رہی ہے آگے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پر توبہ پھر وہی قبول اس کی کرے گا جو دے گا، کرے گا توبہ۔ جو توبہ کرتا ہی نہیں، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جو توبہ کرتے نہیں دیکھی جائے گی، کار لیں گے بعد میں، پہلے یہ خرابی کرنے بعد۔ اچھا جی، چوتھا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بالا والا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جی، اس کو دیکھیے گا خود کہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ ہجرت کے وقت اللہ نے کیسے مدد کی۔ اس آیت کو دیکھیے گا 40 نمبر، اگر تم نہ مدد کرو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی مدد کی اللہ نے جس وقت کو نکالا تھا کافروں نے۔ تو ہجرت کے وقت جب آپ کو نکلنا پڑ گیا، سب نے گھیرا ڈال دیا، اللہ نے اس میں سے راستہ دے دیا، تو وہاں پہ دونوں غار میں تھے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساتھ ابوبکر صدیق تھے۔ تو جب کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے پھر ان پر تسکین نازل کی۔ تو یہ اللہ نے ہجرت کا وہاں کا ماحول دکھایا، اس وقت پوزیشن کیا تھی، اور یہ غار ثور کا ذکر ہو رہا ہے جہاں میں جا کے آپ نے نہ لی، اور کافر وہاں غار کے منہ تک پہنچ گئے، لیکن مختلف وجوہات وہ جو ہوا جتنی بھی اس میں ہے، تو کافر حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اتنا قریب تھے کہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں میں نظر آ رہے تھے، اگر سارا جھک کے دیکھتے تو ہمیں وہ دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں میں پردے ڈال دیے۔ تو اللہ نے، اور پھر بڑی اہم بات ہے کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس کی مدد کی فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی۔ یہ سورہ احزاب میں ہے، باقی جگہ پہ ہے کہ وہ فوجیں اللہ نے بھیجی جو تم نے نہیں دیکھی۔ اللہ نے ہر طرح سے مدد کی، یہ مدد ہی مدد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ گھیرے میں، غار میں، سب جگہ اللہ حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ نے کافروں کی بات کو ہلکا کر دیا، نیچے ڈال دی، ان کو ذلیل کر دیا، اللہ کی بات ہی اعلیٰ ہے، اللہ کا راستہ نکال لیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے 27 میں۔ پھر یہ 40 کے اندر اگلا پوائنٹ ہے جی، یہ جو ہم نے بات کی ابھی 40 کی، کہ جو ہجرت کے وقت باوجود سارا گھیرا ڈالنے کے سارا کچھ اللہ نے راستہ دے دیا۔ پھر یہ 5واں پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ اور صدقات قبول کرتا ہے۔ وہ جو پہلے بات تھی، کوئی صدقہ دے گا تو قبول کرے گا نا اللہ، لیکن اس میں بھی رائے کاری نہ، اس کی اپنی کنڈیشن ہے، لیکن پہلی بات ہے دے، اس طرح توبہ کرے تو پھر قبولیت کی بات ہے۔ جو توبہ نہیں کرتا اس کی قبولیت کہاں سے ہونی ہے؟ اور پھر 116 میں سے 6واں اور 7واں پوائنٹ ہے، آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو ہر جگہ پہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، اور پوری کائنات میں السماوات والارض۔ اچھا، عرض کا یہاں سیگا ایک ہے، زمین ایک جس پہ ہم رہ رہے ہیں، چونکہ ہم ایک زمین پہ رہے ہیں، ہمارا السماوات، سمانوں میں، اور کتنے آسمان کہاں تک، یہ جیمس ٹیلیسکوپ گئی ہے پتہ نہیں جہاں تک چلی، اور آگے جہاں تک اس نے دیکھ لیا، کائنات ختم تو نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں بتایا کہ کائنات میں اینڈ تک پہنچ گیا، ختم ہو گئی کائنات۔ تو اللہ کی سلطنت ہے،
اور اس سلطنت پہ پوری طرح اختیار و اقتدار ہے اللہ کا. اللہ کے سوا مددگار ہو جائے اس کے کوئی کرا نہیں سکتا. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اختیار و اقتدار اللہ کا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.